بادشاہ شکار پہ جا رہا تھا تو اپنی سب سے بڑی والی جو ملکہ ہے نا اس کو ساتھ لے لیا۔ جنگل میں شکار کرتے ہوئے بادشاہ نا ایک لکڑہارے کو دیکھتا ہے جو لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ بادشاہ اپنی ملکہ سے کہتا ہے میں کئی سال سے دیکھ رہا ہوں اس بندے کی حالت نہیں بدلی، ابھی تک جوں کا توں ہی ہے، غریب مسکین اور دن بدن بوڑھا ہوتا جا رہا ہے۔ ملکہ کہتی ہے کہ نا اس کے گھر میں کوئی سمجھدار عورت نہیں ہے۔ بادشاہ کہتا ہے وہ کیا مطلب ہے کہنے کا تمہارا؟ ملکہ کہتی ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے نا ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، عورت ہی بندے کو کامیاب کرتی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اس کا کہنے کا مطلب ہے تمہارا اگر میں بادشاہ ہوں تو میرے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہے۔ ملکہ کہتی ہے تم کچھ بھی سمجھو لیکن ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آتا ہے اس بات پہ۔ بادشاہ کی پاور کو چیلنج کیا تھا اس عورت نے، اس ملکہ نے۔ بادشاہ کہتا ہے اتر جاؤ سواری سے، تم 1 سال کا ٹائم دیتا ہوں، جاؤ تم اس کو کامیاب کر کے دکھاؤ، لکڑہارے کو۔ تمہیں بہت غرور ہے، بہت گھمنڈ ہے نا، جاؤ کامیاب کر کے دکھاؤ اس کو۔ اور اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ملکہ دور تک جاتے دیکھتے رہتی ہے بادشاہ کو شاید پلٹ کے آئے گا، پر بادشاہ تو نہیں آیا واپس۔ پھر ملکہ جاتی ہے لکڑہارے کے پاس، اسے جا کے سارا ماجرا بتاتی ہے کہ بادشاہ مجھے صرف اس لیے اتار کے گیا ہے کہ جا اس کی قسمت بدل کے دکھا۔ لکڑہارا اس کو اپنی بہن بنا لیتا ہے، اپنے گھر لے جاتا ہے۔ وہ لکڑہارے کے ساتھ مل کے وہاں سے لکڑیاں کاٹتی ہے، جمع کرتی ہے، گٹھا بناتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ لکڑی شہر میں بیچ کے آنی ہے۔ وہ شہر میں بیچ کے آتا ہے اور کہتی ہے جب شہر میں لکڑیاں بیچو گے تو وہاں سے کافی سارا سفید کپڑا اور رنگ برنگے دھاگے لے کے آنا ہے۔ وہ ملکہ بڑی کفایتشار تھی، گھر گرہستی کے سارے کام آتے تھے اس کو۔ اس نے کپڑوں پہ کڑھائی وغیرہ کر کے اس کو دیتی، جاؤ بازار میں بیچ کے آؤ۔ لکڑہارا اپنا کام بھی کرتا تھا، لکڑیاں بھی کاٹتا رہا، اور لکڑیاں کاٹ کے جہاں وہ پہلے تھوڑی کاٹتا ڈبل کاٹتا، اس کا حوصلہ بڑھتا گیا۔ اور وہ جو کڑھائی کرتی تھی وہ ملکہ کپڑے وہ بھی کرتی رہی، بیچتے رہے اگر 6 ماہ گزر گئے۔ کرتے کراتے ان کے پاس اتنے پیسے آ گئے، اس نے سارے علاقے کی لکڑیاں خرید لی، جتنے اور لکڑہارے تھے سب سے لکڑیاں خرید لی، اور ایک اچھا سا محل بھی بنا لیا۔ اور جب ساری لکڑیاں خرید لی تو اس بستی کا سب سے بڑا ٹال لکڑی کا اس لکڑہارے کا بن گیا۔ پھر ملکہ نے کہا کہ اب تم اعلان کر دو کہ 1 مہینے کے لیے لکڑیاں نہیں ملیں گی۔ اس وقت تو سارا کاروبار لکڑیوں پہ تھا۔ جب لکڑیاں نہ ملیں تو وہ سب لوگ احتجاج کے لیے بادشاہ کے پاس پہنچے، لکڑہارے کی شکایت لگائی۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے راج میں لکڑی نہیں ملے گی۔ بادشاہ نے اپنا لشکر لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ اب ان کو پتا تھا بادشاہ آئے گا اپنے لشکر کے ساتھ۔ ملکہ نے 7 طرح کے کھانے تیار کیے اور نکاب کر کے ہر کھانا جب بادشاہ آیا تو بادشاہ سوال کرتا ہے ہاں بھائی لکڑہارے کیا مسئلہ ہے، تم لکڑیاں کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت پہلے بیٹھیں، آپ کے شایان شان کھانا بنایا، کھانا کھا لیں۔ بادشاہ سلامت بیٹھ گئے۔ وہ ملکہ جب بھی ایک ڈش لے کے آتی نا، ایک کھانا لے کے آتی، ہر بار نیا کپڑا پہن کے آتی، ایک کھانا لے کے آتی پھر نیا کپڑا پہن کے آتی۔ بادشاہ دیکھ کے بڑا حیران کہ اس لکڑہارے نے اتنی کام والی رکھی ہوئی ہیں، جتنی بار بھی ڈش آتی ہے نئی کام والی آتی ہے۔ پھر بادشاہ سوال کرتا ہے ہاں بھی بتاؤ، اب کھانا بھی آ گیا، کھانا کھا بھی لیا، بتاؤ کیوں لکڑی نہیں دیتے لوگوں کو؟ اب وہ کہتا ہے یہ بات آپ کو ملکہ بتائے گی، آپ کو یہ بات ایک عورت بتائے گی۔ وہ ملکہ کو آواز دیتا ہے، ملکہ آتی ہے اور اپنا نقاب اتارتی ہے، بادشاہ کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ بادشاہ جب اپنی ملکہ کو دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے، کہتا ہے تو؟ کہتی ہے بادشاہ سلامت اگر جان کی ایمان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ یہ وہی لکڑہارا ہے، آج پورے شہر کے جتنے بھی ٹال ہیں سارے اس نے خرید لیے ہیں۔ یہ باہر جس گھر میں بیٹھے ہیں کہ یہ کوٹھی بنگلہ یہ محل اس کا ہے۔ اب آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے؟ وہ لازمی نہیں عورت بیوی ہو، عورت ماں ہوتی ہے اور بہن ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، کسی بھی صورت میں کامیاب کرتی ہے مرد کو۔ بادشاہ سلامت مان جاتا ہے، اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، ملکہ سے کہتا ہے چلو اب ساتھ چلیں۔ ملکہ اس کے ساتھ چلے جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں یہ ان کے لیے ایک سبق ہے۔ عورت کوئی کھلونا نہیں ہے، یا کام والی مشین نہیں ہے، یا کام والی بائی نہیں ہے، یا بچہ پیدا کرنے والی مشین نہیں ہے۔ یہ ایک کنسپٹ ہے جو لوگوں کا۔ ایک دوسرا زاویہ بھی ہے اس کا۔ یہ شاید پرانے وقت میں یہ بات نا شاید 100% ٹھیک ہوگی۔ آج کے دور میں شاید عورت
ہاتھ ہی اس مرد کے پیچھے وہ رکھتی ہے، ہاتھ اسی مرد پہ رکھتی ہے جو کامیاب ہو۔ یہ آج کی دور کی بات ہے، لیکن اس کا جو ہے نا اندازہ میں اکیلا نہیں لگا سکتا۔ اپنی رائے لازمی دیجیے گا کہ واقعی جو آج کی عورت ہے اسی مرد کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے جو کامیاب ہوتا ہے، یا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے؟ آپ کی رائے کا میں انتظار کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔